بسم الله الرحمن الرحيم. یہ ہمارا جو جمع ہونا ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے جمع ہونا ہوتا ہے. یہ اس کہنے سننے کے ذریعے سے ہمارا پورا کا پورا مردوں کا مجمع، عورتوں کا مجمع، ہم سے متعلق جو کام ہے، جو ذمہ داری ہے، ان ذمہ داریوں کی فکر کرنے والے ہم بن جائیں. جو لوگ ذمہ داریوں پر پڑھ چکے ہیں وہ اس میں اور اضافہ کریں اور اس کو اچھا کرنے والے بنیں، اور جو لوگ ابھی اس میں سستی کرتے ہیں تو اس کہنے سننے کے راستے سے سستی دور ہو جائے. سستی دور ہو کر اپنے متعلق امور کی فکر کرنے والے بن جائے. یہ خالی بات کا کہنا سننا یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے. بہت بڑے مقصد کے لیے. اس لیے بات شروع ہونے سے پہلے ہم سب کو یہ نیت بنانی چاہیے کہ ہم اتنے بڑے مقصد پر پڑھنے کی نیت سے، اتنے بڑے مقصد کو حاصل کرنے کی نیت سے بات سنتے ہیں. آدمی جیسے نیت کرتا ہے اللہ اس کو ایسے عمل کی توفیق دیتے ہیں. تو یہ ذہن میں نہ رہے کہ آج بیان کا دن ہے تو چلو ہم بیان میں بیٹھ جائیں گے، بلکہ میرے ضرورت کی بات ہو رہی ہے، ہم سے متعلق کام کی بات ہو رہی ہے. یہ احتیاج، اس کی حاجت اپنے من کو سمجھانا. تو پھر جب یہ بات ہوگی تو پھر اس کو دھیان اور توجہ سے سنا جائے گا. جیسے آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کی بات کو حاجت سمجھ کر سنتا ہے، تو پوری توجہ کے ساتھ سنتا ہے، دھیان سے سنتا ہے. وہی ڈاکٹر کے پاس دوسرے پیشنٹ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو دوسرے پیشنٹ کو اگر کوئی ڈاکٹر بات کہتا ہے تو ہم دھیان سے نہیں سنتے. آواز ہمارے کان پر آتی ہے لیکن دھیان ہم نہیں دیتے. کیوں؟ کہ ڈاکٹر جو بات دوسرے پیشنٹ سے کہتا ہے وہ ہم کو نہیں کرنا، وہ اس کو کرنا ہے. تو وہ پیشنٹ کو اس کو دھیان سے سنتا ہے اور ہم اس کو سرسری لیتے ہیں. ایسے جب دین کی بات کا کہنا اور سننا ہو تو اس میں ہمارا یہ ذہن ہو کہ یہ میری ضرورت کی چیز کہی جا رہی ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جو میرے سے متعلق ہے، میرے ذمے ہیں، میرے ذمے ہیں، اور اس کو پورا کیے بغیر چھوٹکا نہیں ہے، چارے کار نہیں ہے. اور سب کو یہ نیت کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ اگر یہ نیت کر کے ہمارا بات کا سننا، سمجھنا، کہنا ہوا تو پھر یہ کہنا اور سننا نفع دے گا. اور توجہ کے ساتھ سنیں، یکسو ہو کر سنیں، یکسو ہو کر توجہ کے ساتھ. کیونکہ اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے جو دل کے کان سے بات سنتے ہیں، جو توجہ سے بات سنتے ہیں. الذین یستمعون القول، کہ جو توجہ سے بات سنتے ہیں اللہ پاک ان کو عمل کی توفیق دیتے ہیں. فیتبعون احسن، کہ ان کو اللہ پاک اچھی اتباع کی توفیق دیتے ہیں. یہ بار بار ہم سے متعلق کاموں کو دہرایا کیوں جاتا ہے؟
اس لیے دہرایا جاتا ہے کہ یہ دنیا غفلت کی جگہ ہے. یہاں جانے انجانے آدمی سے غفلت ہو جاتی ہے, چپ ہو جاتی ہے, بھولے ہو جاتی ہے, اور آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے. بس جی لیتا ہے. آپ لوگوں سے مل کر پوچھو کہ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے, تو بہت بڑا مجموعہ ایسا ملے گا کہ جن کو اپنے پیدا ہونے کا مقصد ہی پتہ نہیں ہے. بس اللہ نے پیدا کر دیا ہے تو جی رہے ہیں, اور موت آئے گی تو مر جائیں گے. یہ عام طور سے سب کے ذہنوں میں ہے کہ پیدا ہو گئے ہیں تو جی رہے ہیں. زندگی کی ایک سسٹم بن گئی ہے, وہ سسٹم میں ہم سب فٹ ہو گئے. جب ایک بچہ جب پیدا ہوا تو ماں اس کو پالتی ہے, پرورش چڑھاتی ہے, بڑا کرتی ہے, پھر شادی ہوتی ہے تو ہمارے گھر کی لڑکی اور کہیں چلی جاتی ہے, کہیں کی لڑکی ہمارے گھر میں آ جاتی ہے. ایک سسٹم بن گئی. آپ عورتیں یہاں بیٹھی ہو, آپ پتہ نہیں کون سے محلے کی عورتیں ہوں گی, لیکن اب اس محلے میں آپ کا آنا اللہ نے مقدر کیا. پھر ہماری اولاد ہوتی ہے, ہم ان کی شادیاں کرواتے ہیں, پھر وہ بھی اپنے گھروں میں پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں, اور پھر جب موت آتی ہے آخر میں تو رستہ چلے جاتے ہیں. ایک سسٹم زندگی کی بن چکی ہے. لیکن اس سسٹم میں اللہ پاک نے ہر ایمان والے مرد کو اور عورتوں کو اس بات کا احساس دلایا ہے کہ ہر ایک کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. ثم ان علینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم, کہ ہر ایک کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور ہر ایک کو اللہ کے پاس جا کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. یہ ایسی آیتیں ہیں کہ آدمی کو ہلا دے گی کہ اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو کیسا حساب دینا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ایک ذرے کے برابر بھی اگر کوئی بھلائی کی ہے تو اس کو بھی وہ دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ ذرہ برابر بھی اگر برائی ہوئی ہے تو اس کو بھی سامنے لایا جائے گا. تو یہ بہت ڈرنے والی باتیں ہیں کہ اللہ کو حساب دینا ہے. یہ تو میں موت کے بعد کی باتیں کر رہا ہوں. اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ ہر ایمان والے کو اللہ پاک نے اس دنیا کی زندگی میں جو ذمہ داریاں رکھی ہے تو اس کے ساتھ یہ بات جوڑی ہے کہ جو بھی مرد اور عورت جو بات اس کے ذمہ کی گئی اس کو پورا کرے گا تو اس کے لیے اللہ نے خوشگوار زندگی دینے کا وعدہ فرمایا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی, یہ بات فرمائی کہ جو بھی اچھے عمل کریں گے, اچھے عمل کا مطلب ان سے لاگو پڑتی چیزیں, ان کے ذمہ کیے گئے ہوئے کام جو بھی پورے کریں گے, مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے, من ذکر او انثی وہو مؤمن, ایمان والے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم انہیں اچھا جینا نصیب کریں گے. یہ شرط لگا دی کہ اچھا جینا اللہ نے اس دنیا میں جو موقف کیا ہے وہ اپنے سے لاگو پڑتی چیزیں پورا کرنے پر. ہاں, دنیا میں اللہ پاک نے سکھ کے اسباب ضرور پیدا کیے ہیں, سکھ کے اسباب, لیکن جس کے لیے اللہ اس میں سکھ رکھے اسی کے لیے سکھ ہوتا ہے. جب اللہ پاک جن بندوں سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ پاک کیسے بھی حالات ہوں اس میں سکھ اللہ پیدا کر دیتے ہیں. ہاں, تو اللہ پاک نے دنیاوی سکھ کو جو جوڑا ہے وہ ہر آدمی سے اس کی لاگو پڑتی ذمہ داری کو پورا کرنے کے ساتھ جوڑا ہے. ہر ایک کے ساتھ جو ذمہ داریاں لگا دی گئی اس کی پورا کرنے کے ساتھ اس کے سکھ کو اللہ نے جوڑ دیا ہے. آدمی جب ان چیزوں کو سوچتا ہے کہ اللہ پاک نے میرے سکھ کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے, پھر یہ معلوم کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے کن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے. ہاں, جب ان چیزوں کا خیال نہیں ہوتا تو اپنے سے لاگو پڑتی چیزوں کی طرف دھیان نہیں جاتا, توجہ نہیں جاتی. ہاں, اعمال بھی وہ کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, لیکن بغیر نیت کے کیوں کر رہا ہے وہ نہیں پتا. نماز کیوں پڑھ رہا ہے, روزے کیوں رکھ رہا ہے, اللہ کے نام پر کیوں خرچ کر رہا ہے وہ نہیں پتا, بس کر رہا ہے. یہ سارے کے سارے جو اعمال ہیں وہ اللہ کی بندگی کے لیے, اللہ کی بندے بننے کے لیے. اللہ نے ہر ایمان والے کو اس کا حکم دیا کہ وہ اللہ کا بندہ بنے. قوموا عباد اللہ, اے ایمان والو تم اللہ کے بندے بنو. سب سے پہلے اللہ بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ کوئی آدمی بھی بندے
کس سے بند ہے کہ اپنے جینے میں جی چاہی سے نکل کر مر چاہی سے اپنے آپ کو بند ہے. ہر چیز کے کرنے میں یہ سوچے کہ میرا اللہ اس میں کیا چاہتا ہے اور اس عمل کو کرنے میں میرے نبی کا کیا طریقہ ہے. اس چیز کو سمجھنے کا نام بندگی ہے. اس کا پابند بننے کا نام بندگی ہے. یہ پیدائش سے لے کر موت تک ہمیں یہ طریقے سکھائے گئے کہ بچہ پیدا ہو تو کیا کریں گے, بچہ بولنا سیکھے تو کیا سکھائیں گے, بچہ ذرا سمجھ والا ہو جائے تو اس کی کیسے تربیت کریں گے, جوان ہو جائے تو اس کو کیسے پرورش چڑھائیں گے, اس کے نکاح کی تقریب آئے گی تو نکاح کا تقریب کیسے کی جائے گی. ہاں ایک ایک چیز کی ہمیں رہبری کی گئی. تو یا تو اس میں اللہ کی منشا کے مطابق سب چیزیں کرنا ہوتی ہیں یا اپنے وہاں جو رواج چلتے ہیں ان رواجوں کے تابع ہو کر وہ چیزیں کرنے کی ہوتی ہے. دو میں سے کوئی ایک طریقے ہوگا. اگر کوئی بندے میں یہ استحضار ہے کہ مجھے اللہ نے بندہ بننے کا حکم دیا ہے تو پھر وہ یہ معلوم کرے گا کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے اور نبی علیہ السلام کا کیا طریقہ ہے. اور جس کے اندر اس کا احساس نہیں ہوگا تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارے وہاں کیا چلتا ہے, جو چیز ان کے وہاں چلتی ہوگی وہ چیز غالب آ جائے گی. اس لیے ایسے لوگ پھر پوچھتے بھی نہیں کہ اچھا گھر میں بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ پیدا ہونے کا کیا دین ہے, وہ نہیں پوچھتا. حالانکہ بچہ اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. جن کے گھر میں شادی ہونے کے بعد اولاد نہیں ہوتی ان کو پوچھو, پریشان کرتے ہیں کہ ہمارے وہاں اولاد نہیں ہے دعا کر دو, ہمارے وہاں اولاد نہیں ہے دعا کر دو. حالانکہ ان کو پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے بھائی, اللہ کی مرضی پر حاضر رہنا چاہیے. اللہ جس کو چاہے اولاد دیتے ہیں, جس کو چاہے اولاد نہیں دیتے ہیں, جس کو چاہے اللہ اکیلے لڑکے دیتے ہیں, اللہ جس کو چاہے اکیلی لڑکیاں دیتے ہیں. یہ اللہ کے فیصلے ہیں, اس پر راضی رہنا چاہیے. لیکن آدمی ادھیریا ہے تو وہ ایک دم اکھڑ جاتا ہے کہ میرا وہاں اولاد نہیں ہے, میرا وہاں اولاد نہیں ہے, میرے وہاں اولاد نہیں ہے. تو جن کے وہاں اولاد نہیں ہے وہ ایسے پریشان ہیں, اور جن کے وہاں اولاد ہے وہ بارڈر سے باہر نکل جاتے ہیں. آپ دیکھو کتنے لوگ ہیں, آپ یہاں اکثر بیٹھی ہوتے ہوں تو آپ سوچو آپ کے گھر میں جب بچے کی ولادت ہوئی تو آپ میں سے کتنی پوچھنے گئی تھی کہ بھائی بچے کی ولادت کا کیا دین ہے, بچے کی پیدائش کے بعد کا کیا دین ہے, کتنوں نے پوچھا تھا. اور اس کے پابند بن کر کتنوں نے عمل کیا تھا کہ بچہ پیدا ہو جائے تو یہ دین ہے, اتنا ہو جائے تو پھر یہ ہم کو رہبری فرمائی. ہاں یہ رہبری ہوتی ہے. پھر بچہ بولنا سیکھے تو کیا سکھانا ہے, بچے کو آداب کیا سکھانے ہیں. کتنے ہم پوچھنے جاتے ہیں. آپ دیکھو ہمارے وہاں بچوں کی تربیت میں سسٹم بن گئی ہے کہ بچہ تھوڑا بہت کھیلتا ہو گیا تو تھوڑی دعا سکھا دیتے ہیں, تھوڑا اللہ بولنا سکھا دیں, کلمہ سکھا دیں. اچھی چیز ہے, یہ ضرور سکھانی چاہیے, اچھی چیز ہے. لیکن بزرگ اسلام کے گھر میں زندگی کے آداب بھی سکھائے جاتے ہیں. بیٹا ایسا مت بولو, ایسا بولو, ایسے مت بیٹھو, ایسے بیٹھو, اپنے آگے سے کھانا کھاؤ, اللہ کا نام لو. یہ سب باتیں سکھاتے تھے گھر میں, کیونکہ دین جو ہے وہ ادب کا نام ہے. دین کو لوگ ادب, دین جو ہے وہ ادب سے بھری ہوئی زندگی کا نام ہے. تو ہم سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے متعلق کتنی مرتبہ پوچھا کہ بچے کو کیسی تربیت کرنی چاہیے. اچھی بات ہے کہ دعائیں سکھائی, کلمہ سکھایا, اٹھنا بیٹھنا سکھایا, یہ اچھی چیز ہے. لیکن اس کے بعد اس کی عادتیں کیسی بن رہی ہے, وہ کیسے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, وہ مدرسے سے کیا چیزیں سیکھ کر آ رہا ہے, وہ اسکول میں کیسے بچوں کے ساتھ اس کی صحبت ہے. کیونکہ جن بچوں کے ساتھ اس کی صحبت ہوتی ہے نا وہ ان کا اثر لیتا ہے, ان کا اثر لیتا ہے. ہم لوگ پرسوں ایک جگہ سے آ رہے تھے منگلور سے, تو ایک ساتھی مجھے چھوڑنے آیا احمدآباد سے بول رہا, تو اس نے سنا یار کہ میرا بھائی 12ویں پاس کی, اس کے بعد وہ ابھی جموں سر تعلیم میں پڑھتا ہے. میں نے کہا اچھا وہ کیسے پڑھنے گیا 12ویں کے بعد؟ تو اس کا ایک دوست وہاں پڑھتا تھا, اس سے اس کی دوستی تھی, تو دوست کی صحبت اس کو وہاں لے گئی. دوست کی صحبت وہ ہے نا, اچھے دوستوں کی صحبت کا اثر, اچھی دوستوں کی صحبت کا سنگ, اس کا اثر رنگ اس پر چڑھا. تو وہ بچہ 4-5 سال سے وہاں پڑھتا ہے, 18 پارے ہو گئے, اور یہ بچے کا حفظ بھی پورا ہو گیا. کہ یہ ہمارے بچوں کی اٹھک بیٹھک کن کے ساتھ ہے, ہماری بچیوں کی سہیلیاں کون ہیں, ہمارے بچیوں کی سہیلیاں کون ہیں, ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں. ہم دیکھیں کہ ہم اس کی ہمارے وہاں کتنی نگرانی ہوتی ہے. یہ ساری چیزوں کو سمجھنا یہ دین ہے.
پھر جب نکاح کا موقع ہے تو ہم سوچیں کہ بچوں کو پروان چڑھایا، اب اس کے بعد نکاح کا موقع آیا تو ہم میں سے کتنوں نے پوچھا بڑی صاحب سے جا کر اپنے نکاح کے دن پوچھیں بھائی اپنا جب نکاح ہوا تھا تو ایسا تو نہیں تھا کہ ہم نہ سمجھ تھے، لڑکے بھی سمجھدار لڑکیاں بھی سمجھدار. ان کے ماں باپ میں سے کتنوں نے مولوی صاحب سے پوچھنے گئے کہ مولوی صاحب نکاح کا کیا دین ہے؟ لڑکی کتنی پوچھنے گئی کہ نکاح کا کیا دین ہے؟ لڑکے کتنے پوچھنے جاتے ہیں کہ ہمارے نکاح کا کیا دین ہے؟ نکاح سے پہلے. نکاح کے بعد کتنے پوچھنے گئے کہ ہماری ازدواجی زندگی میں میاں بیوی کے رہن سہن میں کیا دین ہے؟ ہاں بہت کم بچے بچیاں ہیں، بچے بھی بچیاں بھی بہت کم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. یہ ہمارے وہاں کی غفلت کی بات ہے، اور یہ اس کی بات ہے کہ ہمارا یہ دھیان نہیں گیا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ہمارے بچوں کی شادیوں میں انہیں خوشگوار زندگی ملے تو اس کے لیے ہمیں ان اصولوں کا پابند بننا پڑے گا جو اللہ نے سمجھائے ہیں. جب ان چیزوں کا یقین زندگی میں آ جائے گا تو آدمی اپنی ذات سے ہی بے چین ہو جائے گا کہ بھائی میرا یہ بات ہو گئی. ہاں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں وہ قاعدہ بننے والا تھا کہ بھائی اپنا رجسٹریشن کرواؤ تو سب اپنے کاغذات ٹھیک ٹھاک کرنے لگے کہ ہمیں پروف دینا ہے کہ ہم ہندوستانی ہے کہ نہیں ہے، یہ کاغذ وہ کاغذ یہ وہ سب ٹھیک ٹھاک کرنے لگے. کیوں کہ ایک ڈر لگ گیا کہ بھائی اگر نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا کیا حل بنے گا. تو اگر وہ نہیں ہوگا تو اس کے بعد جو مسائل ہوں گے اس مسائل نے سب کو فکر مند کر دیا. تو جس کو اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم تمہاری زندگی کو بگاڑ دیں گے، اس کا جس دن ڈر آ جائے گا تو اس دن زندگی جینے کے رخ بدل جائیں گے. ہاں زندگیوں کے جینے کا رخ بدل جائے گا کہ اللہ پاک نے جب خوشگوار زندگی کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے تو اگر وہ چیزیں نہیں ہوتی تو اللہ کی طرف سے اس زندگیوں میں بے چینی اور اللہ پاک نے پریشانی کو رکھا ہے تو ہماری پریشانی پھر لازمی ہوگی. اگر ہم نے یہ چیزیں نہیں کی تو پھر پریشانی اس کا جوڑوا بھائی ہو جائے گی. بہنوں پہلا جو تقاضا ہے ہر آدمی سے وہ بندہ بننے کا ہے کہ اپنے زندگی کے سارے شعبوں میں ان چیزوں میں بندگی کو داخل کریں کہ اس میں اللہ کیا چاہتا ہے. آپ سوچیں کتنے دنوں سے ان بیانات کو کیا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے لیکن ابھی تک ان باتوں کا یقین زندگی میں کتنا آیا ہے. اور یقین کے آ کر موقع بموقع بندگی والے اعمال کو سیکھنے کی رغبت شوق کتنا آیا ہے کہ یہ کریں گے تو اللہ یہ کرے گا اور یہ نہیں ہوگا تو اللہ کی طرف سے ناکام کرنے کا فیصلہ ہے. تو لاؤ میں اللہ سے ڈروں اور اس موقع پر اللہ کیا چاہتے ہیں وہ میں پوچھوں، ورنہ میری بربادی اور میری ہلاکت یقینی ہے. ان چیزوں کا استحضار اور دھیان کتنا آتا ہے، حالانکہ ہم کتنے دنوں سے بیانات سنتے ہیں اس کے باوجود بھی ہماری زندگیوں میں اور چیزیں گھس گئی ہے. غیر محسوس طریقے سے خاندان کے رواج، برادریوں کے رواج، ماحول کا رواج، وہ سب چیزیں گھس گئی ہے اور نتیجہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ گھروں کا چین ختم ہو گیا. ہاں گھروں کا چین، گھروں کی راحت کی ساری شکلیں ختم ہو گئی. ورنہ گھر کو عربی میں کہتے ہیں مسکن. سکون سے اس کا مطلب ہے سکون جو ہوتا ہے سکون، بس مزہ آ گیا، یوں مسکن اس کو کہتے ہیں. مسکن کہتے ہیں سکون بھری ہوئی چیز. اور وہ مسکن تو ختم ہی ہو گیا. گھر میں آؤ تو وہیں سے ببل شروع ہو جاتی ہے. بیوی کو اللہ کہتا ہے کہ وہ سکون کا ذریعہ ہے، اور نہ بیوی سکون کا ذریعہ رہتی ہے نہ گھر سکون کا ذریعہ رہتا ہے. ہاں کہ بیویاں مسئلہ بن گئی ہے، بیویوں کے لیے شوہر مسئلہ بن گیا ہے. ہاں ہر آدمی سوارتھ پر آ گیا ہے، سوارتھ پر. بیوی جو چاہتی ہے اگر شوہر سے برا نہ ہو تو بیوی ناراض ہو جاتی ہے، شوہر جو چاہتا ہے وہ برا نہ ہو تو شوہر ناراض ہو جاتا ہے. یہ سوارتھی زندگی ہو گئی، سوارتھی. اور حضور علیہ السلام کے زمانے کے جو لوگ تھے وہ سوارتھ سے نکل کر آخرت بنانے کے ذہن کے ساتھ تھے کہ ہماری آخرت بنے. کیسے نقشے قائم ہوئے، حیرت اور تعجب ہوتا ہے کیسے زوردار نقشے قائم ہوئے. جب اللہ کے امر کو بیچ میں داخل کیا گیا تو کیسے مزے کے نقشہ قائم ہوئے. آپ نے نہیں پڑھا کہ وہ صحابیہ اس کا بچہ بیمار ہو گیا تو ان کے شوہر روزے سے تھے، شوہر روزے سے ہیں، وہ مزدوری کرنے گئے. اللہ کی شان وہ بچے کا انتقال ہو گیا. اب وہ بیوی یہ سوچتی ہے کہ
کہ میرا شوہر روزے سے ہے، مزدوری کو گیا ہے، شام کو تھک ہار کر آئے گا، وہ پہلا آ کر یہ پوچھے گا کہ میرے بچے کا کیا حال ہے، وہ بچہ کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں یہ خبر سناؤں گی کہ اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو تو اور تکلیف ہوگی، کتنا صدمہ ہوگا۔ تو اس نے بچے کو غسل دیا، کفن دیا، پہنایا اور اس کو تیار کر دیا اور خود دلہن کی طرح تیار ہو گئی، تاکہ محسوس بھی نہ ہو کہ ہمارے گھر میں بچے کا انتقال ہو گیا ہے، کہ ہمارے گھر میں ماتم ہے، پتہ بھی نہ چلے۔ شوہر آیا، اس نے پوچھا کیا حال ہے، تو اس نے گول گول جواب دیا کہ الحمدللہ بچہ خیریت سے ہے، راز سے۔ اس نے روزہ کھولا، افطار کیا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات گزاری، اور صبح میں جب فجر پڑھنے جا رہے ہیں تو عورت ذہن بنا رہی ہے کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر ہمارے پاس کوئی آدمی امانت رکھے اور وہ لینے آئے تو کیا کرنا چاہیے، تو دے دینی چاہیے، اور کسی کی امانت کا روکنا کیسا ہے کہ غلط بات ہے، کہ اللہ نے ہم کو بچہ دیا تھا جو امانت تھی، اللہ نے لینا بھیجا، میں نے دے دیا۔ وہ شوہر کو اتنا معصوم انداز سے جواب دے رہی ہے کہ اس کو پتہ نہیں، اس کو دھکا بھی نہ لگے دل پر، ذرا بھی دھچکے نہ لگے، ایسے معصوم انداز سے اس کے شوہر کو کہہ رہی ہے۔ شوہر اتنی بھاری خبر سنائی اس نے، لیکن اس کو صدمہ جو ہونا وہ ہوگا، لیکن اس سے زیادہ خوشی اس کی ہوئی اس کی عورت کے رویے سے۔ واہ واہ، کیسے اس نے حضور کو جا کر سنایا، حضور میرے بیوی نے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا۔ حضور خوش ہوئے اور اس رات کی ملاقات کی برکت کے دعا دی کہ جب یہ چیزیں سمجھی جاتی ہے تو ایسے مزیدار زندگیاں وجود میں آتی ہیں۔ بیوی شوہر کے لیے راحت کا ذریعہ، شوہر بیوی کے لیے راحت کا ذریعہ۔ ہاں، جب یہ چیزیں سمجھی جاتی ہے کہ شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے، بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے، تو ہر ایک دوسرے کو راحت پہنچانے میں لگتے ہیں۔ ہاں، اور یہ خالی بیان کرنا نہیں تھا، یہ نقشہ حضور کے گھر سے قائم ہوا۔ حضور علیہ السلام اپنی گھر والیوں کے ساتھ ایسا اچھا رہتے تھے اور لوگوں کو رہبری فرمائی کہ تم اپنے گھر والیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ رہو۔ تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہے۔ ہاں، حالانکہ ان کے گھر میں بھی وہ ساری باتیں ہوتی تھی جو دوسروں کے گھر میں ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ مجھ سے ناراض ہو جاتی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم ناراض ہوتی ہے تو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا کیسے؟ کہ جب تم راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو یوں کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو ان کے گھر میں بھی وہ سب ہوتا ہے۔ اور بھائی تو سوکن تھی، سوکن تو سوکن ہی ہوتی ہے۔ سوکن جانتی ہو آپ کیا ہوتی ہے سوکن؟ آپ تو یہ سمجھتے ہو ایک مرد کی 2 بیویاں 3 بیویاں، اس کو سوکن کہتے ہیں، لیکن اصل اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے نا، آپ وہ بقرعید کا زمانہ آتا ہے تو چھری تیز کرنے کے لیے وہ محلے میں آتا ہے، چھری تیز کر لو، چھری تیز کر لو، تو وہ اہمی پر گھستا ہے چھری کو، اس میں سے چنگاری نکلتے ہیں، چنگاری، وہ چنگاری نکلتی ہے، اس چنگاری کو ایک کو کہتے ہیں کنڈ، اس ایک چنگاری کو کہتے ہیں کنڈ۔ ایسی 2 بیویاں جمع ہو جائے تو ان میں آپس میں جو مسئلے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں سوکن۔ اس کا ایک کن آنکھ میں چلی جائے تو پورا آنکھ ختم ہو جاتی ہے، تو ایسے 100 کن جمع ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں وہ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور تشریف فرما تھے، دوسرے نے کھانا بنا کر بھیجا، ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے پیالہ لیا اور دیوار پر پٹک دیا، سالن بھی گر گیا، پیالہ بھی ٹوٹ گیا، لیکن حضور ناراض نہیں ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ عورت کی فطرت کا تقاضا ہے، عورت کی فطرت کا تقاضا ہے کہ بھائی میرے گھر میں حضور ہے تو اس کو کیوں کھانا بھیجنا پڑے، تو حضور علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے۔ حیات صحابہ میں یہ واقعہ لکھا تو حضور علیہ السلام نے باندھی سے کہا کہ اس کی صفائی کر لو، پھر اس کے بعد جب وہ گھر والوں نے کھانا بنایا تو وہ پیالہ دوسرے میں نکال دیا سالن اور کہا یہ پیالہ وہاں لوٹا دو، بھائی تمہارا پیالہ ٹوٹ گیا اس کے بدلے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے دھمکایا، کہ جب مرد ان چیزوں کو سمجھے گا تو اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا رہے گا۔ آج کے مرد تھوڑی تھوڑی باتوں پر بیویوں کو بہت ڈانٹ دیتے ہیں، بہت تیری میری کر ڈالتے ہیں، حالانکہ بیویاں جو ہے وہ زندگی میں زندگی کا ساتھی ہے، لیکن مردوں کو یہ سمجھائیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ مردوں کو سمجھانے کی جو محنت ہے وہ تبلیغ کی محنت ہے۔ ہاں،
بعض گھروں میں ایسی ہو جاتی ہے جیسے ایک لونڈی ہوتی ہے، ایک نوکرانی ہوتی ہے، ایک باندھی ہوتی ہے، ایسی ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ یہ مردوں کی کمی کی بات ہے، انہوں نے یہ چیز نہیں سیکھی۔ اور بعض گھروں میں عورتیں اپنا دین نہیں سیکھتی ہے، عورت کو کیسے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا وہ نہیں سیکھتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت کا نکاح ہو رہا تھا، وہ حضور کے پاس پہنچی، حضور میرا نکاح ہونے والا ہے، مجھے اپنے نکاح کا دین سمجھائیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ تیرے نکاح کا دین یہ ہے کہ تیرے شوہر کا تجھ پر اتنا حق ہے کہ اگر تیرے شوہر کے جسم پر پھوڑے ہو جائیں اور اس میں سے پیپ نکلے گندا پانی اور اس کو تو اپنی زبان سے چاٹے تو بھی تیرے شوہر کا حق ادا تو نے نہیں کیا ہے۔ ہاں کہ اللہ نے اگر حکم دیا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کر سکتے تھے تو اپنے شوہر کو کرنا، اتنا بڑا اس کو مقام دیا اپنے شوہر کو۔ لیکن ہم دیکھیں کہ اکثر ہمارے گھروں میں کیا بیویاں اپنے شوہروں کو یہ مقام اور یہ درجہ دیتی ہیں؟ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں شوہروں کے سامنے بولتی ہیں اور بولنے میں اس کو اللہ کا ڈر بھی نہیں لگتا کہ اس کو اللہ نے میرے سر کا تاج بنایا ہے۔ اللہ کے بعد سجدہ کسی کرنے کو حکم ہوتا تو یہ مرد ہے جس کو مجھے سجدہ کرنے کا حکم تھا، اگر ہوتا تو میرے ماں باپ سے زیادہ حق میرے شوہر کا مجھ پر ہے۔ اگر شوہر ناراض ہے اس کی عبادت اس کے سر سے ایک بارش کے اوپر نہیں جائے گی، اس کی خدمت پر اللہ اس کو کیا دیں گے؟ ان چیزوں کو کتنے عورتیں سوچتی ہیں۔ اس لیے ہم دیکھیں کہ آج تو نئی جنریشن جو نئی شادی شدہ لڑکیاں ان میں بہت زیادہ جھگڑے ہیں کہ وہ بچیاں آزاد ہو گئی تو سامنے بولتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، اور ماں باپ جو ہیں ان بچوں کی زندگی میں دخل دے دیتے ہیں، حالانکہ ان کی زندگیوں میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ جو بچے میاں بیوی ہیں وہ جانے ان کا کام جانے، وہ جیسے رہیں، لیکن لڑکے کے ماں باپ بھی بیچ میں پڑھیں گے، لڑکی کے ماں باپ بھی بیچ میں پڑھیں گے، ان کو یہ یہاں سے سکھائیں گے وہ وہاں سے سکھائیں گے۔ ہمیں مسجد میں آ کر بعض بچوں نے ریکارڈنگ سنایا کہ دیکھو میری ساس ایسی باتیں اپنی بیٹی کو سکھا دی۔ ہاں ایک لڑکے نے مجھے بھی سنایا، تو اس کے فون سے بات کر رہی ہوگی اس کے ساتھ، تو میری بیوی بات کر رہی ہے، دیکھو کیا سکھا رہی ہے وہ۔ اس نے میں تو پریشان ہو گیا کہ ایسی کیسی سانس ہوگی کہ جو اپنی بیٹی کو ایسا سکھا رہی ہے، حیرت مجھے تو ہو گئی۔ تو اکثر گھروں میں میاں بیوی کے رشتوں کے بیچ میں ماں باپ داخل ہو جاتے ہیں، ہر بات میں انٹرفیئر کرتے ہیں، تو یہ یہاں سے کھینچائی ہوتی ہے، اس کی وہاں سے کھینچائی ہوتی ہے، نتیجے میں وہ زندگیاں صحیح نہیں گزر پاتی۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ اس وقت کا دین کیا ہے وہ نہیں سکھا گیا، نتیجے میں دنیا کی زندگی الجھن والی بنی۔ اب اس لڑکے کا دل اس لڑکی پر نہیں لگ رہا، اس لڑکی کا دل اس لڑکے پر نہیں لگ رہا۔ جوانی میں طلاقوں پر طلاقیں ہوتی جا رہی، رشتوں میں کھٹاس پڑ گئی، 5 مہینے 6 مہینے 8 مہینے سال گھروں پر لڑکیاں رک جاتی۔ ہاں اب وہ لڑکی وہاں رکے گی، وہ لڑکا ان غلط ماحول میں غلط رخ پر پڑ جائے گا، وہ لڑکی غلط ماحول میں غلط رخ پر پڑ جائے گی۔ ماں باپ یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ میرا بیٹا غلط پر پڑا ہے، میری بیٹی غلطی پر پڑ چکی ہے، ماں باپ یقین کرنے کو تیار نہیں۔ اگر کوئی ہمدرد آدمی متوجہ کرے تو وہ ان سے جھگڑا اور لڑائی کرتے ہیں کہ تم ہمارے گھر میں بیٹے پر الزام لگاتے ہو، تم ہمارے بیٹے پر الزام لگاتے ہو۔ ہاں اس کو ہمدردی نہیں سمجھا جاتا، اس کو خیر خواہی نہیں سمجھا جاتا، بات کا سمجھانا نہیں سمجھا جاتا کہ چلو تم ہمارے خیر خواہ ہو، ہمارے ہمدرد ہو، بلکہ اس سے لوگ لڑتے ہیں، مسلط ہو جاتے ہیں۔ ہاں بہنوں یہ ساری اور اس کے بعد جو چیزیں ہو رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، لڑکے کی زندگی گندی ہو جاتی ہے، لڑکی کی زندگی گندی ہو جاتی ہے۔ ہاں اب ان کی اس گندی زندگی کے بعد جو اولادیں وجود میں آئے گی، آپ سوچو کیا ہوگا اس کا، ان اولادوں کا کیا ہوگا کہ اس گندے باپ اس گندی ماں کے ذریعے سے جو اولادیں وجود میں آئے گی، اس اولادوں کا کیا ہوگا۔ ہاں کہ اب وہ لڑکے اور لڑکی کو اپنی اولاد کی بھی فکر ہو جاتی ہے کہ میری اولاد پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ ہاں بہنوں اس لیے سب سے پہلی اس ماحول میں جو سیکھنے کی چیز ہے وہ ان کی اطاعت والی اور ابدیت والی زندگی سیکھنی ہے۔ ان چیزوں کو سوچنا کہ اللہ نے ہمارے نفع کی شکلیں اسی میں رکھی ہے، اور اگر یہ چیزیں ہم نے نہیں اختیار کی تو یہ ماحول جو ہے وہ ہمیں کھا جائے گا، بلکہ اللہ کی طرف سے ہم پر پھٹکار ہے کہ جو آدمی بھی جو سب باتیں سمجھائی گئی ہے ان باتوں سے اعراض کرے گا تو ان کی زندگیوں میں اللہ پاک کھٹا پن ڈال دیں گے، اجیرن کر دیں گے اللہ پاک۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔
تو جب یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو ہمیں راحت کیسے مل سکتی ہے؟ ہماری اولادوں کو راحت کیسے مل سکتی ہے؟ یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے. ہم یہ جو دین کی باتیں ہوتی ہیں نا، ان باتوں کو ایسا سمجھتے ہیں کہ تو مرنے کے بعد کی یہ سب باتیں ہیں. نہ، مرنے کے بعد کا حساب کتاب باقی ہے. ابھی تو دنیا کی باتیں ہیں. یہ سب سے پہلے تو دنیا کی باتیں ہیں. ہاں، اللہ ہر ایک سے پوچھے گا کہ اپنی ذات کو کیسا کیا اور اپنے ماتحتوں کو تم نے کیا دیا تھا. ہر ماں باپ کے ذمہ ہے کہ زندگی کو سیکھے، اور اللہ نے ماں باپ کو اپنے گھر کا وڈیل بنایا ہے تو وہ جس لائن میں بھی رہیں اس لائن میں ان چیزوں کا ان کو عادی بنائیں، ان چیزوں کا عادی بنائیں. وہ جو بھی بنے، وہ کاشتکار بنے، وہ دکان والے بنے، وہ کھیتی والے بنے، وہ آفیسر بنے، وہ جو بھی بنے، لیکن ان چیزوں میں رہتے ہوئے وہ اللہ کے اوامر کی عظمت ان کے اندر آ جائیں اور اللہ کے بندے بن کر رہنا سیکھیں. یہ ہر وڈیل کے ذمہ ہے کہ اپنے چھوٹوں کو یہ باتیں وہ سکھائیں، کیونکہ چھوٹے بچے جو ہوں گے وہ تو وہ سیکھیں گے جو ماں باپ سکھائیں گے. کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ ہر بچے کو اسلام پر پیدا کرتے ہیں. کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر ایک کو اللہ اسلام پر پیدا کرتے ہیں. بچے جو یہودی اور نصرانی بنتے ہیں، ہمارے نبی کی بات کا مفہوم ہے کہ ان کے ماں باپ ان کو ایسا بنا دیتے ہیں. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ. کہ ان کے ماں باپ ان کو ایسا، ورنہ کون سا بچہ جانتا ہے کہ یہودی ہوں میں نصرانی ہوں؟ ماں باپ یہودی یہ ہوتے ہیں، وہ یہودی بن جاتا ہے. وہ نصرانی ہے، وہ نصرانی بن جاتا ہے. وہ مجوسی ہے، وہ مجوسی بن جاتے ہیں. ایسے مسلمان ہے تو مسلمان بن جاتے ہیں. مسلمان میں ماں باپ دیندار ہے تو بچے دیندار بن جاتے ہیں. ماں باپ بے دین ہے تو بچے بے دین بن جاتے ہیں. ہاں، تو ماں باپ پر اس کا مدار ہے. اسی لیے کتابوں میں آیا کہ ہر وڈیل سے ان کے ماتحت کا اللہ جواب لیں گے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال، کہ ہر وڈیل سے، ہر بڑوں سے ان کے چھوٹوں کا اللہ حساب لیں گے کہ ہم نے تم کو بڑا بنایا تھا، تم نے اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اور چھوٹوں کی تربیت کا زمانہ 10-15 سال کا زمانہ ہوتا ہے. بس یہ 10-15 سال میں جو نگرانی ہم نے کر لی وہ بچے ہمارے ماتحتی میں ہوتے ہیں. جس رخ کو ڈالنا ہے، جو آداب سکھانے سکھا دو. پھر اس کے بعد ہم سمجھانا بھی چاہیں گے، بچے ہمارے قابو کے باہر ہو جاتے ہیں. ان کی کمان ہمارے کمان میں سے ان کا تیر نکل جاتا ہے. پھر ہم سمجھانا بھی چاہیں تو نہیں ہو پاتا. اور 1-2 سال کے بعد پھر 16, 17, 18 سال میں تو بچے نکاح کر کے دوسرے گھر میں چلی بھی جاتی ہے. پھر وہ اپنا سنسار لے کر بیٹھ جاتی ہے. پھر نئی چین اس کی شروع ہوتی ہے. ابھی ہماری شیڈول چل رہا تھا، بدھا شروع ہو جاتا ہے. اور اکثر غفلت اسی زندگی میں ہوتی ہے. یہ 10-15 سال کی زندگی میں ہی اکثر غفلت ہوتی ہے کہ میرا بچہ اچھا دکھنا چاہیے. اس کے لیے کہ لوگ جو کپڑے پہناتے ہیں وہ کپڑے میں بھی پہنا ہوں. اب وہ شریعت کے موافق ہے کہ کیا نہیں پتا. اب روز پہنتے وہ کپڑوں کا اثر اس بچے کی طبیعت پر پڑتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے ایک کان میں اذان، ایک کان میں اقامت، تو وہ سمجھتا ہے. کیا سمجھتا نہیں ہے، لیکن اس کا اثر پڑے گا. اس کا اثر پڑے گا. ہاں، ہمارے گھر میں ہمارا بیٹا تھا عبداللہ، اب تو بڑا ہو گیا 5-1 سال کا. تو وہ روتا تھا اور میں اس کی امی کو کہوں کہ اس کو تو قرآن سنا، موبائل سے قرآن سنا. جیسا ہی قرآن چالو کرو وہ خاموش ہو جاتے. میں نے 50 بار تجربہ کیا، کیونکہ کتابوں میں آتا ہے کہ شیطان اس کو چوٹی بنتا ہے اور اس سے وہ روتا ہے. ہاں، شیطان اس کو چوٹیاں بھرتا ہے، اس سے روتا ہے. میں اس کو تو قرآن سنا. تو جیسے ہی قرآن سنا ہے تو اب وہ قرآن کا اس پر اثر ہوتا ہے. قرآن کا بچے پر اثر ہوتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے کہ قرآن جو ہوتا ہے جیسے وہ اثر کرتا ہے، ایسے غلط آواز گھر کمرے میں چل رہی ہے، گھر میں غلط آوازیں چل رہی ہے، اس کا اثر اس بچے پر پڑے گا. ہاں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل چلے گئے. اب ماں اس کے سامنے موبائل لے کر بیٹھی ہے، باپ اس کے سامنے موبائل لے کر بیٹھے ہیں، اب اس کا کیا اثر پڑے گا. ہاں، ہم ان چیزوں کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں. یہ چیزیں سرسری ہوگی. گھر میں موبائل عام ہو گیا. جب گھر میں موبائل عام ہو گیا تو اس گھر کی برکتیں ختم ہو گئی. اور آج کا نیا جنریشن، ہمارے بڑی عمر کے تو الگ چیز ہے، لیکن چھوٹی عمر کے اس کو زندگی کا ایسا حصہ بنا دیا کہ اس کے بغیر گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں. موبائل کے نام پر جھگڑے ہو رہے ہیں. مجھے موبائل میرا موبائل مجھے چاہیے.
اور پھر اس موبائل کے راستے سے جو خرافات ہو رہے ہیں، جو خرافات اور گندگی ہو رہی ہے، اس گندگی کو آدمی گندگی بھی نہیں سمجھ رہا، اور پھر وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ اب مرد اپنی مرد کی گندگی کی وجہ سے اللہ نے مرد کے دل کو اس لڑکے سے ٹیڑھا کر دیا، لڑکی کی گندگی کی وجہ سے اس مرد سے اس کے دل کو ہٹا دیا، اللہ نے دلوں میں کھٹاس ڈال دی، پھاڑ دیا دل۔ ہاں، اس سے اثر پڑتا ہے، پھر وہ اسی گندگی کے ساتھ اولادیں وجود میں آ جاتی ہے، مرد کے گندے جذبات، عورت کے گندے جذبات، اور نئی نسل وجود میں آ رہی ہے۔ اب اس سے کیا حالات بنیں گے اللہ ہی جانے، اب وہ بچے کیسے بنیں گے وہ اللہ ہی پتا، اور گھروں میں آگ لگ جاتی ہے۔ اس لیے یہ باتیں سمجھائی جاتی ہے، ہم ان باتوں کو خالی بیان نہ سمجھیں، یہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، ان سب کے اندر پابند بننا یہ ابدیت ہے، ان سب چیزوں میں اللہ کے امر کے تابع ہو جانا یہ غلامی والی زندگی ہے۔ اللہ کو وہ چیز پسند ہے کہ کوئی بھی نقشہ قائم ہو جائے، کوئی بھی نقشہ ہمیں بدل نہیں سکتا ہے، دنیا میں کیسے بھی چمک دمک کے نقشے آ جائیں اور کیسے بھی اپنی طرف کھینچنے والی چیزیں آ جائیں، وہ چیزیں ہمیں متاثر نہیں کرے گی، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ یہ سارے نقشوں کو فنا ہے، اور یہ سارے نقشے مٹی سے بنے ہیں، وہ سب فنا ہو جائیں گے، اور یہ سب فساد ہے۔ اس کے مقابل ہمارا ایک اچھا نقشہ ہے، حضور علیہ السلام نے ہم کو سمجھایا ہے کہ وہ نقشے میں ہماری کامیابی ہے۔ جب ان چیزوں کا یقین آئے گا تو دیکھا دیکھی زندگی نہیں گزرے گی۔ آج رشتے دیکھا دیکھی ہے، شادیاں دیکھا دیکھی ہے، گھر بنانا دیکھا دیکھی ہے، اس نے ایسا بنایا ہم ایسا بنا دیں، بچوں کی تربیت دیکھا دیکھی ہے، وہ سائیکل آیا ہمارے وہاں سائیکل آئے گی، وہ بائک لایا ہمارے گھر میں بائک آئے گی، ان کے گھر میں ایسے سوٹ آئے ہمارے گھر میں ایسے، پوری زندگی کا مدار دیکھا دیکھی پر ہو گیا۔ دیکھا دیکھی وہ کریں گے کہ جن کو عمل کے نتیجے کا عمل کے انجام کا ان کو نہیں پتا ہے کہ اس کا کیا انجام ہوگا، اس کو نہیں پتا، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ باقی جس کو نتیجے کا پتا ہوا ایسا نہیں کر سکتے، بھائی ٹھیک ہے تمہارا جو بھی ہے وہ ہے، باقی ہمارے تو یہ زندگی کے ڈگر ہے، ہم اس کو نہیں بدلیں گے۔ کیوں کہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پر ہم کو ہمارے نبی چھوڑ کر گئے، اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اور اس میں اللہ نے کامیابی کی باتیں سمجھائی ہے۔ آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھو، جب ان کے پاس سونے اور چاندی گھروں میں ایسے پڑا رہتا تھا جس طرح ہمارے گھروں میں گیہوں اور چاول پڑے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی سونے اور چاندی ہمارے پاس ایک تولا ہوتا ہے تو اس کو ڈبی میں بند کرتے ہیں، پھر ڈبی کو پتہ نہیں پلاسٹک میں بند کرتے ہیں، اس پلاسٹک کو پتہ نہیں کون سی، اور پھر الماری کے کونے میں رکھتے ہیں۔ کیا ہوا؟ سونا ہے، وہ ڈھگلا پڑا رہتا تھا، ڈھگلا، سونے کی اینٹیں میں، سونے کی چاندی کی اینٹیں ان کے گھروں میں تھی، لیکن ان کا بھیس نہیں بدلا، ان کا رنگ ڈھنگ نہیں بدلا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے، اعزنا اللہ بالاسلام، یہ عزت کی چیز نہیں ہے، ہم کو اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے، اور یہ فرماتے تھے اگر اس کے علاوہ اور کسی چیز میں عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کرے گا۔ لوگ پیسوں میں پیسے آ جاتے ہیں تو تیور بدل دیتے ہیں، باتوں کا لہجہ بدل دیتے ہیں، غریب تھا اللہ نے مالدار کر دیا، لہجہ بدل جاتا ہے، چال بدل جاتی ہے، سگی بہن سے ٹیڑھی بات کرتی ہے، ہاں اپنے ماں سے غلط بات کر۔ ابھی خاتون کا مجھے قرضہ کسی نے سنائی کہ وہ لڑکی یہاں اپنے یہاں ہے، دوسرے گاؤں سے شادی ہو کر آئی ہے، اس کی ماں غریب ہے، جھونپڑا ہے ان کا، تو وہ اپنے ماں کے گھر رکتی نہیں ہے۔ بھائی کیا بات ہو گئی؟ تو میں ایسے گھر میں نہیں سو سکتے ہو، تیری کے پوری زندگی اس جھونپڑے میں تیری پروان چڑھی ہے، تیری ماں تو نے گندگی وہاں کی ہے، تیری ماں اسی گھر میں تجھے پالا ہے، پوسا ہے، تیری پیشاب نے صاف کی ہے، تو چھوٹی بچی تھی وہاں کھیلی ہے، کوڑے کباڑے میں تو کھیلی ہے، وہاں کی مٹی میں کھیلی ہے، اب اللہ نے تجھے بڑا کر دیا، اب اچھے گھر میں تیرا نکاح کروا دیا، تو اب تو اپنی ماں کو دیکھنے کو تیار نہیں، اس گھر میں تو ٹھہرنے کو تیار نہیں، اس کے تیور بدل گئے۔ ان گھر والوں نے شکایت کی، ہمارے وہ بہن رکتی نہیں، کیا بات ہو گئی؟ کہ وہ کہتی ہے کہ بھائی مجھے یہاں اچھا نہیں لگتا ہے، اب اس کا گھر میں یہاں جانتا ہوں بنگلہ ہے، اب اے سی ہے، کار ہے، اپنی سگی ماں کے جھونپڑے میں وہ رکنے کو تیار نہیں، جس میں اس نے زندگی پیدا وہاں ہوئی ہے، وہاں مٹی میں وہ کھیلی ہے، لیکن وہ اس گھر میں ٹھہرنے کو تیار نہیں، اور اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں لانے کو تیار نہیں، اور کہنے لگے وہ کہ اپنے بھائی میرا گھر ذرا ایسا ہو جاتا ہے، میں اس کے گھر میں گیا ہوں تو ذرا صوفے ووفے ذرا ٹھیک ٹھاک رکھے ہیں، تو وہ کہتے میرا گھر ذرا ایسا ہو جاتا ہے، اپنی بہنوں کو بلانے کا تیار نہیں، اپنی ماں کو بلانے کو تیار نہیں، اپنی حقیقت بھول گئی وہ والا،
ہاں اللہ بہنوں یہ باتیں وجود میں آ رہی ہیں. جب آدمی ان چیزوں کو نہیں سوچتا تو یہ ساری چیزیں بہت وجود میں آتی ہیں, اپنی حقیقت آدمی بھول جاتا ہے. اس لیے بندھن میں آنے کی چیز ہے کہ آدمی اپنی ابدیت والی زندگی پر آئے, کہ ہمیں یہ چیزیں بدل نہ دے, ہمارے لہجے, ہمارے دیور, ہمارا رہن سہن, ہماری باتیں کرنا. ہاں ان چیزوں کو اپنی حقیقت پر باتیں رکھنے کے لیے تعلیم کہتے ہیں گھر میں, کہ روزانہ تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے اپنوں کو یہ چارجنگ کرنا ہے, ڈوز دینا ہے کہ ہم کون ہیں, ہماری حقیقت کیا ہے, ہم کو اللہ نے کیسے بنایا ہے, ہم کیسے گندے پانی سے بنے ہوئے لوگ ہیں, اور ہمارا وجود مٹی ہو جانے والا ہے, ہمارا وجود مٹی ہو جائے گا, ہمارے جسم کو کیڑے کھا جائیں گے, ان سارے چہروں کے خوبصورت چہرے سارے مٹی میں جانے ہیں اور اس کو کبر کھا جائے گی. ہر گھر میں سے کسی نہ کسی کا انتقال ہو گیا, سوچو کہ وہ ان کے لاڈلے باپ, ان کے لاڈلی ماں, ان کا شوہر, ان کی اولادیں ان کو کیڑے کھا چکے, ہمیں بھی کیڑے کھا جائیں گے. یہ گھر ہمارا چھوٹ جائے گا, ہمارا یہ گھر چھوٹنے والا ہے. میں کس پر ناز کر رہا ہوں, میں کس پر ناز کر رہی ہوں, یہ کورونا میں کیسے کیسے چلے گئے. تو ہم اس کو گھمنڈ کی اور تکبر کی چیز نہ بنائیں, اس میں ہم اللہ کے بندے بنیں, اللہ کی بندیاں بنیں, اور اس کو اپنی قبر کو سوچیں کہ ہم روز اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں. آدمی کو یہ دھوکہ لگ گیا ہے کہ ہم دنیا میں بڑے ہو رہے ہیں, ہم بڑے نہیں ہو رہے ہیں, ہم چھوٹے ہو رہے ہیں. ہاں کہ میں پہلے قبر سے 50 سال دور تھا, اب قبر کے قریب ہو گیا, 50 سال میری زندگی کے گزر گئے, اب میری قبر سامنے ہے, اچانک مجھے موت آنی ہے. ابھی ہم کو اے سی کے بغیر نہیں چلتا, ہم کو اس کے بغیر نہیں چلتا. اس قبر کو سوچیں, اس قبر میں اکیلے سونا ہے. ہماری باپ, ہماری دادی, ہماری نانی اکیلی سوئی ہے, باپ اکیلا سویا ہے. آدمی سوچے اس کو, ہمیں اس قبر میں جانا ہے. میں نے قبر میں کیا چیزیں روشن کی ہے. قبر عمل کا صندوق ہے, قبر عمل کا صندوق ہے, اور یہ میری اولاد ہے یا تو میری راحت کا ذریعہ ہے یا میرے عذاب کا ذریعہ ہے. حضور علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا تو جہنم. ہر آدمی سوچے کہ میں اپنی اولاد کو اپنے سامنے کیسے بنا کر جا رہا ہوں, کہ میرے لیے جنت ہے یا میرے لیے جہنم, میں کیسے بنا کر جا رہا ہوں. ہر آدمی سوچے. ہاں جس دن یہ سوچ بنے گی نا تو اپنی اولاد کی دینداری میں ہم مددگار بنیں گے. جب ہمارے گھروں میں تشکیل ہوگی تو ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے. ہاں کہ میری اولاد ہے, وہ اپنی کھاتی پیتی اپنے پیروں پر ہو گئی ہے, وہ اپنا دین اچھا کرے, یہ اس کی سلامتی ہے, ورنہ پتہ نہیں میرے مرنے کے بعد وہ کیا کرے گی. میری موجودگی میں وہ دین والی بن جائے, دیندار بن جائے. میری بیٹی میری موجودگی میں اپنے دین کی فکر کرنے والی بن جائے, تاکہ میرے مرنے کے بعد بھی اپنی نسل کی وہ حفاظت کرنے والی بن جائے. ہاں ورنہ ابھی ماں کی شرم سے وہ نماز پڑھتی ہوگی, آنکھوں کی شرم سے کہ ماں کا دبدبا ہے, ماں چیختی ہے, اے نماز نہیں پڑھی تم نے, تو نماز پڑھ لے گی. برقع نے نہیں پہنا, برقع پہن, یہ چیزیں یہ دبدبے میں کرے گی. اور اگر اسی کو ذہن بنا کر تم نے کور کر لیا, پیار محبت سے ان کو دین دے دیا, مانوس کر دیا, آپ کی موجودگی میں آپ کے بچے بچیاں آپ کے ڈگر پر اور آپ کی اچھی زندگی پر وہ آ جائے گی. اور یہ بہت بڑی کمائی ہے, مرنے کے بعد آپ کا ذخیرہ بنے گی. ہاں مرنے کے بعد وہ کام آ جائے گی. اس لیے بس یہ سرسری زندگی نہیں جینا ہے, یہ ایک ذمہ داری والی زندگی ہے. اس میں اپنی ذمہ داری, اپنے بچوں کی ذمہ داری, اور مرد دونوں میاں بیوی مل کر دونوں اپنے آخرت کی تیاری میں لگے, اور دونوں مل کر اپنے بچوں کو آخرت کا سامان بنائے. اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ گھر کا ماحول. ایک تو گھر کی تعلیم ہے 10 منٹ کی, وہ ضرور کرنی ہے. 10 منٹ کی تعلیم, اس سے تازگی آ جاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ گھر میں ماحول بنانا ہے. ماحول کا اثر. اب 10 منٹ تو تعلیم کا ماحول رہا اور 23 گھنٹے 50 منٹ بے دینی کا ماحول رہا, تو کیسے ہوگا. اب 10 منٹ ہم نے تعلیم کی تو اس سے ایک فضا بنی, بھائی چلو کان پر اللہ رسول کی بات تو پڑی, لیکن دوسرے 23 گھنٹے موبائل چل رہے ہیں اور مجلسیں لگی ہے, تیری میری ایران تران کی پتہ نہیں کیا کیا ہو رہی ہے. اب بتاؤ وہ 10 منٹ کا اثر زیادہ رہے گا یا 23 گھنٹے کا اثر زیادہ رہے گا. تو ایک تو تعلیم کو عظمت سے روز کرنا, اور اس کے علاوہ کے جو وقت بچے اس کی وقتوں کی نگرانی کرنا, کہ ہمارے گھر میں غلط بیج نہیں پڑنے چاہیے, ہمارے گھر میں غلط جھڑ نہیں اگنے چاہیے. بھائی غلط جھڑ کیا ہوتے ہیں, کہ ہم میاں بیوی کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس کے اثرات ہمارے بچوں پر پڑے. بچے دیکھ رہے ہیں, اور ماں باپ جو کریں گے اسی کو بچے دین سمجھیں گے, کہ میرے ماں باپ غلط کرتے ہی نہیں ہیں, وہ ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں. فون پر آپ باتیں کرو گے وہ بھی وہ سنتی ہے,
کہ فون پر آپ کس لہجے سے بات کرتے ہیں، کیا باتیں کر رہی ہو، وہ دیکھ رہے ابا کیا کر رہا ہے، امی کیا کر رہی ہے. کوئی ملنے والے آتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسے باتیں کرتی ہیں. آپ دیکھ لینا کہ ماں جیسی ہوگی بیٹیاں ایسی ہی ہوگی، بیٹی ماں کی نقل کرے گی. میں بعض گھروں کو دیکھتا ہوں، محلے میں سے گزرتا ہوں نا، تو بچیاں زور زور سے چیختی ہے، انہیں اپنے آواز او ابراہیم، وہ گھر پہ نہیں ہے تو اس کو آواز لگائیں گے او خدیجہ، او رابعہ، او بھائی کیا ہوا کیا ہوا، بھائی کیا مصیبت ہے. کہ وہ پتہ نہیں بچے کو آواز لگا رہی ہے کہیں ہوگا. تو اس کی بیٹی بھی جب بڑی ہوتی ہے تو وہ بھی ایسے ہی کرتی ہے. یہ کہاں سے اس میں آ گیا، اس کی ماں ایسا کرتی تھی اس میں سے آ گیا. ہاں ماں اوٹلے پر بیٹھے گی تو اس کی اولاد دیکھ لینا اوٹلے پر بیٹھنے والی، کیونکہ اس کو ٹھیک سمجھ رہی ہے، جو وہ کرے گی اسی کی نقل چلتی ہے. ہاں تو یہ اپنے گھر کے ماحول کو بنانا، ماحول یہ بہت بڑا اثر کرتا ہے. اس لیے تعلیم کے علاوہ اپنے گھر کے ماحول کی نگرانی کرنا. ہمارے گھر میں اگر لوگوں کی مجلس، اپنی مجلسوں میں لوگوں کی غیبت ہوگی تو ہماری اولاد بھی غیبت کرنے والی ہو جائے گی. لوگوں کے تذکرے ہمارے گھروں میں ہوں گے، ہماری بیٹھکوں میں، تو ہمارے گھر میں دو عذاب آئیں گے. ایک تو ہماری اولادیں لوگوں کی کمیوں کو دیکھنے والی، غیبت کرنے والی بنے گی. دوسرا جب ہمارے گھر میں یہ گناہ ہوگا نا تو ہم اللہ کی نگاہ سے کر دیں گے. اور کتابوں میں آتا ہے کہ پھر جب لوگوں پر الزام لگے گا کہ ایک آدمی میں ہم نے کوئی بات کیا ہے تو اس آدمی میں وہ بات نہیں تھی، وہ بہتان ہے، تو کتابوں میں آتا ہے اللہ اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک اس گناہ میں اس آدمی کو مبتلا نہیں کرے گا. بہت سارے گھروں کے حالات تو اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ لوگوں کے چرچے گھروں میں ہوتے ہیں، وہ چرچے گھر گھر ہوتے نہیں ہیں، اور اس نے کیا تو اس پر بہتان لگا دیا. اب بہتان لگایا، اب اللہ اس کو موت نہیں دیں گے اس وقت تک جب تک کہ اس گناہ میں اللہ اس کو مبتلا نہیں کرے گا. اس لیے بہت سنجیدگی سے لینے کی چیز کہ گھر کے ماحول کو بنانا، نماز کا وقت آ جائے نماز کو عظمت سے پڑھنا تاکہ بچوں کے دلوں میں نماز کی عظمت آ جائے. گھر میں تلاوت کا ماحول بنانا، تسبیح کا ماحول بنانا، اچھے لباس ماں باپ پہننے کا ماحول بنائیں، اچھا لباس ماں باپ پہنے، اچھے لباس بچوں کو پہنائیں، اس کا ماحول بنائیں. ہاں اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں خود ماں باپ پڑھیں، کھاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، چلتے پھرتے موقع بہ موقع کی دعائیں ماں باپ پڑھیں گے نا، زور سے تھوڑا پڑھیں گے تو بچوں کو اس کی تعلیم ملے گی. خدا نہ کرے کوئی غلط بات بچوں میں کی، بیٹا ایسا نہیں بولتے، بیٹا ایسا نہیں کرتے، بیٹا یہ نہیں ہونا چاہیے، بیٹا ایسے نہیں بیٹھتے. موقع بہ موقع اس کی اگر رہبری ہوئی تو یہ بچوں کی تربیت ہو جائے گی. تو گھر میں تعلیم کے علاوہ گھر کا ماحول بنانا، تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ آپ کی بچیاں آپ کے وہاں سے پروان چڑھ کر جب دوسرے گھروں میں جائے گی نا تو ان گھروں میں جا کر اس گھر کے نقشے کو بدل دے گی. ہم لوگ احمد آباد میں تھے تو ایک بہت بڑے چپل کے ویپاری تھے، وہ ہمارے اسماعیل صاحب کے پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں تو کوئی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، لیکن فلاں گھر کی لڑکی شادی کر کے ہمارے گھر میں آئی، اس ایک لڑکی کی فکر پر ہمارا پورا گھر دیندار بن گیا. اس ایک لڑکی نے ہمارا گھر دیندار بنا دیا. ہاں ہماری بیٹیاں دوسروں کے گھروں میں دین کے آنے کا ذریعہ بنے گی، اور دوسروں کی بیٹیاں جب ہمارے گھروں میں آئے گی تو وہ ہمارے گھر سے کچھ لے کر جائے گی اپنے گھر میں. اس لیے عزیزاں بہنوں یہ ذمہ داری والی زندگی ہے. ماحول ہمیں کھا نہ جائے، ماحول کا اثر ہم پر سوار نہ ہو جائے، ہم اس سے غفلت نہ بن جائے کہ ہمارے ذمہ اللہ کی عبدیت والی زندگی ہے، پابندی والی زندگی ہے. ہمارے ایمان میں ہماری نماز ہے، ہمارے روزے، ہمارے زکوٰۃ، حج، ہماری سوچ، ہماری تصویر، اس کے علاوہ بندھن میں رہنے کہ میں زبان پر کنٹرول کروں، کہ زبان بولتی رہتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ان کی بات کا مفہوم ہے کہ جہنم میں جانے والی عورتیں اکثر عورتیں ہوں گی اور ان کی زبان کی وجہ سے جائیں گی. کہ مرد اپنے اتنی مجلس نہیں قائم کرتے جتنی عورتیں کرتی ہے. فون کریں گے اس میں بھی لوگوں کے چرچے ہوتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں ماں بیٹی تو بھی لوگوں کے چرچے. بلکہ میں تو دیکھتا ہوں کہ کسی عورت سے اگر آدمی اپنے محرم عورتوں سے ملتا ہے تو بھی عورت کے پاس جاتا ہے تو چرچے ہی ہوتے ہیں. بہنوں یہ بہت ڈرنے کی چیز ہے. حضور علیہ السلام نے جب یہ روایت بیان کی نا کہ اکثر جہنم میں جانے والی عورتیں ہوں گی تو حضور سے عورتوں نے پوچھا تو اس سے بچنے کی کیا چیز ہے، تو حضور نے فرمایا 3 چیزیں فرمائی. ایک فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرے گی، دوسرا اپنی امانت کی حفاظت کرے تو، اور تیسرا اپنے مال سے غریبوں کو صدقہ دے. زبان کی حفاظت ہے اور اپنی امانت کی حفاظت. آپ کا جسم یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ کی مرضی پر وہ استعمال ہو.
اس کے علاوہ نہ ہو. آپ کی عزت وہ اللہ کی بھی امانت ہے اور آپ کے شوہر کی بھی امانت ہے. ہاں آپ کی اولاد وہ امانت ہے, آپ کے شوہر کا مال وہ آپ کے پاس امانت ہے. حضور نے فرمایا امانت کی حفاظت. آپ کے شوہر کی اندر گھر میں بہت سارے امور ہوتے ہیں جو آپ کے شوہر سے متعلق ہوتے ہیں, وہ باتیں آپ کے پاس امانت ہے, اس کے راز آپ کے پاس امانت ہے. آپ اس کی زندگی کے رازدار ہو. وہ آپ پر اعتماد کر کے آپ کو کوئی بات کہتا ہے تو آپ اس کی باتوں کے رازدار, آپ اس کی زندگی کے رازدار ہو. آپ اپنے جان کی اور اپنے مال کی امانت دار ہو, اس کے بچوں کی امانت دار ہو. یہ ساری چیزوں میں امانت ہے. حضور علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے اپنے زبان کی حفاظت کرے اور اپنے امانت کی حفاظت کرے, اور تیسرا اپنے مال میں سے لوگوں پر خرچ کرے. اپنے مال میں سے, شوہر کا نہیں, اپنے مال میں سے. آپ کے پاس جو آپ کو خرچ کا مال دے اس میں سے خرچ کرے. فضلہ بہنوں, یہ آخرت کی آگ کو ٹھنڈی کرنے والی چیز اور جہنم سے بچانے والی چیزیں ہیں. ان چیزوں پر رہنا ہے, زندگی ایسی نہ گزر جائے گی. اور اس کی فکر اپنی ذات سے کرتے ہوئے اپنے مردوں کا یہ ذہن بنانا, اس کے لیے اللہ کے راستے میں مردوں کو جماعتوں میں بھیجنا, خود اپنا وقت لگانا تاکہ ایک ماحول میں جا کر یہ دینی سوچ بنے, دینی فکر بنے, دینی ذہن بنے. داہیانہ زندگی گزارو, داہیانہ. حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی محنت کے صدقے میں یہ فکر آپ کو اپنے لیے کرنی ہے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے مردوں کے لیے, اپنی محلے والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے. تو پوری دنیا کے چرچے آپ کے پاس ہونے چاہیے دین کے. جب بھوت کا دن ہو تو یہاں مشورہ ہوتا ہے, تو مشورے میں سے مرد آئے تو گھر میں پوچھو کہ آج مشورے میں کیا باتیں ہوئی, مرکز پر کیا باتیں ہوئی. جمعرات کے دن آئے تو پوچھو کیا جو ہفتہ وار اجتماع تھا وہاں کیا باتیں کہی گئی, آج دنیا میں کیا کیا تقاضے ہیں, ہمارے ضلع کے کیا تقاضے ہیں, ہمارے شہر کے کیا کیا تقاضے ہیں. ہاں کہ ہم اس کو دعاؤں میں اپنا حصہ بنائیں گے. آپ اس کو پوچھو. مسجد میں روز مشورہ ہوتا ہے, تو شوہر جب گھر میں آئے تو آج مشورہ میں کیا بات ہوئی, مشورے میں آج کیا چرچا تھے, ہماری مسجد سے 3 دن کی جماعت کب جانے والی ہے. ہاں ہماری مسجد کی تشکیلیں چل رہی ہے, اس تشکیلوں کا کیا حل ہوا, یہ پوچھنے کی تھی. مجھے 2-4 دن ہوئے ایک آدمی نے عجیب بات سنائی. بڑودہ میں ایک بھائی نے خودکشی کی, مر گیا. تو ہمارا جماعت کا ذمہ دار ہے, اس کی بیوی نے اس کو پہلا سوال جو پوچھا وہ یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اس گھر کی ملاقات میں جاتے ہو, اس بھائی کی ملاقات کب کی تھی. تو بھائی نے مجھے خود سنایا, میرے بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ جماعت والے ملاقاتوں میں جاتے ہیں نا, تو جس گھر والے نے خودکشی کی تھی اس کی تم نے کب ملاقات کی تھی. تو میرے ایک دم آنکھیں کھل گئی کہ میری بیوی نے کیا سوال کر دیا. تو میں نے سوچا کہ مدت ہو گئی ہم اس سے ملاقات نہیں کی. جب اس سے دین کی بات نہیں کی جائے گی تو وہ آدمی بے دین نہیں بنے گا تو کیا بنے گا, وہ خودکشی کر کے مر گیا. تو مجھے احساس ہوا, لیکن بیوی کے پوچھنے سے احساس ہوا. تو آپ کے ذمہ ہیں, آپ پوچھو کہ آج کتنوں کی ملاقات ہوئی, ہمارے وہاں سے 3 دن کی جماعت کب جانے والی ہے, اور اب آئندہ کیا تاریخ طے ہوئی, چلے کی جماعت کب جانے والی ہے, 4 مہینے کی تشکیلوں کا کیا ہوا, کتنے لوگ تیار ہوئے. ہم اس کو اپنے دعاؤں میں لیں گے, ہم اپنے صدقے میں لیں گے اس کو. یہ آپ کا ذہن بنے کہ ہم مسجد میں نہیں جا سکتے لیکن مسجد کی فکروں میں ہم شریک ہیں. ہم حضور کے عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں. ہمارے یہاں سے ابھی باہر ملک میں کہاں سے جماعت جانے والی ہے, ابھی ہمارے یہاں کی 2 جماعتیں باہر دیش جانے والی ہے. تو آپ پوچھو اپنے مردوں سے کہ مسجد میں کیا چرچے چل رہے ہیں, مرکز پر کیا چل رہے ہیں, آج کل کہاں کے تقاضے ہیں. آپ دیکھو حضور علیہ السلام کے زمانے کے صحابیات حضور سے آ کر کہتے تھے حضور ہمیں اپنے ساتھ جماعت میں لے جاؤ. تو آپ کیا کرو گی, ہم زخمیوں کا تیمارداری کریں گے, ہم بیماروں کا علاج کریں گے, ہم پانی اٹھا کر لے کر آئیں گے, کہ میدان میں پانی کی ضرورت پڑے گی کہ اپنے کندھے پر ہم پانی لے کر آئیں گے, کہ اپنا کام ڈھونڈتے تھے, ہم زخمیوں کو پٹی باندھ دیں گے. عورتیں ایسا کام کرتے تھے. تو عزیزہ بہنوں, آپ مسجد کی فکروں میں شریک رہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر میں ہو تو مسجد سے کٹ گئی ہو, مسجد کی فکروں میں آپ کو شریک رہنا ہے. آپ عالمی نبی کے عالمی امت میں ہو, پوری دنیا کی محنت کی ذمہ داری آپ پر ہے. اپنے مردوں سے پوچھو, خالی مسورات کی نسبت سے آپ نہیں ہو, آپ کے مرد ہو جیسے عالمی نبی کی امتی ہے اور پوری دنیا کے ذمہ دار ہے, ایسے آپ بھی ہو. اپنے مردوں کو تیار کرو کہ بیٹا آپ اسی کے لیے ہو, آپ کا وجود اسی کے لیے, بیٹا میں نے تجھے اسی دن کے لیے پالا ہے, پوسا ہے, قربان چڑھایا ہے, اے میرے بیٹے تو اللہ کے دن کے لیے پیٹ مت دکھا. یہ اتنا اس کا ذہن بناؤ کہ گھر سے تیار کر کے ان کو بھیجو. ہاں حضور کے زمانے میں کفار کی عورتیں میدان میں قصیدے پڑھتی تھیں. ہاں, اور
صحابہ نے جب ان کو مارنا شروع کیا تو پیٹ پھیر کر بھاگے. تو انہوں نے قصیدہ پڑھا. کیا قصیدہ پڑھ رہے تھے کہ ہم ایسی اگر تم پیٹھ دکھاؤ گے تو ہم تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیں گے, اور جب تم سینے دکھاؤ گے تو ہم تمہارا استقبال کریں گے. یہ قصیدہ عورتیں پڑھ رہی ہے, غیروں کی عورتیں ان کے قدم جمانے کے لیے. ہم تو مسلمان ہیں, اپنے بچوں کے جذبات بنائیں, ان کا ذہن بنائیں. ہاں, اور اس میں ہم اپنی کامیابی کو سمجھیں کہ میرے بیٹے دین میں لگیں گے, میرے گھر کے مرد دین کی محنت میں لگیں گے, یہ اللہ سے قریب ہوں گے, اللہ کی رحمتوں کی طرف متوجہ ہوگی. اس کی برکت سے اللہ ان کی دنیا اچھی بنائیں گے, اللہ کی آخرت اچھی بنائیں گے. ابھی تک جو اچھے حال بنے ہیں وہ ہم دیکھیں کہ پتہ نہیں کس ہمارے بڑوں کی قربانی کا نتیجہ ہوگا. ہم خوشحال ہو گئے ہیں, تو خوشحالی ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کی برکت ہے, ہمارے بڑوں کے دین کی برکت ہے. اگر یہ ہمارے موجودہ اس دین پر آئے تو ہمارے چھوٹوں میں اس کی برکت چلے گی. ورنہ اللہ دینا بھی جانتا ہے اور اللہ لینا بھی جانتا ہے. کتنوں کو اللہ نے جیسے دیا ایسے کتنوں سے اللہ نے لے لیا. ہمارا یہ یقین بنے کہ ہمارے بچوں کی خوشحالی ان کی دینداری والی زندگی پر, ہماری بچوں کی خوشحالی ان کی دین والی زندگیوں پر. عزیزہ بہنوں, اس کو ہم اپنی فکر بنائیں, اپنی بھی وقتوں کی ترتیب بنائیں کہ اس محنت کو لے کر, اس اچھی زندگی کو لے کر ہم دنیا میں چلے پھریں. اور جیسے ابھی ہمارے وہاں جماعت آئی ہے, اسی طرح ہم بھی یہاں سے جماعت بنا کر ہمارے اطراف کے دیہاتوں میں جائیں, ہمارے اطراف کے دیہاتوں میں دین کے زندہ ہونے کا ہم ذریعہ بنیں, اور اپنے مردوں کو بھی اللہ کے راستے میں بھیجیں. اس لیے عزیزہ بہنوں, اللہ ہمیں توفیق دے, قبول فرماوے. اب تک جو بھی کچھ ہوا اس پر اللہ سے معافی مانگنی ہے, اور معافی مانگتے ہوئے اب جو زندگی بچی ہے اس کو ایمان کے ساتھ, ان فکروں کے ساتھ ہمیں گزارنا ہے. اس لیے عزیزہ بہنوں, اب تک کی غفلت کوتاہی میں اللہ سے توبہ, استغفار, معافی, اور اب ایک نئی زندگی. اپنی موت کو اپنے سامنے سوچو, میری موت میرے سامنے ہے, اچانک مجھے مر جانا ہے, اس سے پہلے توبہ استغفار کا زمانہ ہے, توبہ استغفار کر لوں, اور اب اپنی زندگی میں جہاں جو کچھ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں اس سے آگے بڑھنے کی ہماری فکر ہو جائے. اپنی اولادوں کو اسی مقصد کے لیے پالنا پوسنا, ہمارے جینے کے مقاصد یہی ہو جائیں, ہمارے بچوں کے پالنے کا مقصد ہی یہ ہو جائے. بچوں سے اس کے مذاکرے کریں, اللہ کے دین کی نصرت کریں, اللہ کے دین کی مدد کریں. ہاں, اپنے گھر میں اس کا ماحول بنائیں, اسی کے چرچے کریں. ہاں, پہلے دادی اماں ہوتی تھی نا, وہ گھر میں بچوں کو کہانیاں سناتی تھی, صحابہ کے واقعات سناتی تھی. اب وہ دادیاں تو چلی گئی, مائیں بھی اب ایسی نہیں رہی. اب ہمارے گھر لائرنی سے بھر گئے. ہاں, گھر میں ماحول اس کا بناؤ. فجر کے بعد سونا, فجر کے بعد سے لے کر شراب تک آپ جو ہے نا معمولات طے کرو. پہلے زمانے میں آپ نے اپنی بڑی عورتوں کو نہیں دیکھا, فجر کے بعد وہ قرآن پڑھتے تھے, بڑے بڑے قرآن, ان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا تو بڑا چشمہ پہنتی تھی اور قرآن پڑھتی تھی. ہاں, رات کو جلدی سو جاتے تھے, عشاء کے بعد سو جانا, پھر تہجد میں ہماری بڑی بڑی عورتیں اٹھ جاتے تھے. ہاں, آج بھی ایسے عورتیں ہیں کہ جو رات کو اٹھتی ہے. مجھے ایک بڑا دوست ہے, مجھ سے 5 سال شاید بڑا ہے, 5-7 سال, 50-52 سال کا. وہ کہنے لگا میری بیوی کو میں نے کبھی تہجد کے بعد نہیں دیکھا. سال ہو گئے, وہ 3 بجے اٹھ جاتی ہے. 3 بجے وہ کہنے جوان ہے کہ سال ہو گئے کہ میری گھر والی کے تہجد نہیں گئی. اگر کبھی عذر ہے تو مسئلے پر بیٹھی رہے گی, لیکن سال ہو سے تہجد نہیں گئی. عزیزہ بہنوں, وہ ماحول زندہ کرنے کی ضرورت ہے. باقی تو سب جگہ سب چیزیں زندہ ہو ہی گئی ہے. جو زندہ کرنے یہ ہے فجر کے بعد کا, پھر فجر کے بعد اپنے معاملات میں کرو, قرآن پڑھو. ہمارے گھر میں اشراق تک کوئی آدمی نہیں سوئے گا. اشراق تک قرآن, ہمارے اللہ نے ہم کو صبح کے وقت میں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. آپ کے بچے دیکھیں کہ آپ روزانہ یاسین پڑھ رہی ہو, اور آپ کے بچے آپ کو دیکھیں کہ آپ روزانہ قرآن پڑھ رہے ہو. ہاں, تسبیح پڑھ رہی ہو, تسبیح مصلی پر بیٹھ کر پڑھو تاکہ آپ کے بچوں پر اثر پڑے کہ تسبیح قبلے کی طرف بیٹھ کر پڑھنے کی چیز ہے. مصلی پر بیٹھ کر پڑھو. پھر اس کے بعد چائے وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ, پھر چائے والی ہو گئی, پھر اس کے بعد آرام کا تقاضا ہے, تھوڑا آرام کر لو. پھر 10-11 بجے جب کھانا بنانا ہے کھانا بنا لو. اکثر ہمارے گھروں میں مرد تو ظہر بعد کھاتے ہیں, بچے ظہر پہلے کھاتے ہیں, تو 10 بجے کھانا بنا لو, 11 بجے کھانا کھا لیں گے بچے. وہ اتنا لمبا مسئلہ بھی نہیں ہوتا کھانا کچن. ہم تو جماعت میں دیکھتے ہیں 15-20 آدمیوں کا پکانے کا ہوتا ہے. ہم لوگ مسجد میں جاتے ہیں آدھے گھنٹے میں, تو ہم کو تو چاول لینے جانے کا, دال لینے جانے کی, سبزی مسالہ لینے جانے کا, پھر پکانے کا. ہمارے گھروں میں تو سب موجود ہوتا ہے, کھڑے چلتے چلتے پکانے کا ہوتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہوتا. ہم مسجد میں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھی کہ اچھا چلو تم وضو بناؤ, اتنے میں ہم کھانا بنا دیتے ہیں. وضو بنتا ہے اتنے میں کھانا بن جاتا ہے, 15 آدمیوں کا کھانا بنا ڈالتے ہیں. ہاں, آپ اپنے مردوں سے پوچھنا, چلتے چلتے کرنے کی یہ چیزیں, یہ ایشو تھوڑی ہے. کھانا بنانے کا, کھانا کیا, کھانا بنانے کا چلتے چلتے بنانے کی چیز ہے.
चाश्त पढ़ लो, चाश्त 11-12 बजे चाश्त पढ़ लो, फिर थोड़ा कैलुला कर लो, कैलुला सुन्नत है, फिर ज़ोहर के बाद अपने मामलात हैं मामला पूरे कर लो, खाना बनाना है, फिर असर से पहले फारिग हो जाओ, असर से मगरिब का वक्त अल्लाह की याद में लगाओ, तस्बीह में लगाओ। अल्लाह ने हमको फजर और असर के बाद का वक्त तस्बीह का वक्त बनाया है। हमारी औरतें अक्सर बाजार में जाती है, असर के बाद बाजार में जाओ, हमारी क्या ज़रूरत है? अब तो अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बना दिया, अब तो हर चीज़ मोहल्ले में बेचने आता है। कोशिश करो कि हमें बाजार नहीं जाना है, ये मनहूस जगह है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की बात का मफ़हूम है, सबसे बेहतरीन जगह मसाजिद है और सबसे बदतरीन जगह वो बाजार है, बाजारों में नहीं जाना। अभी मैं जानता हूँ ऐसी औरतें हैं जो कभी बाजार नहीं जाती, तो फिर अल्लाह पाक उनका इंतजाम करता है कि अल्लाह कोई ना कोई के जरिए से उनकी ज़रूरत नहीं कर देता है, बाजार में जाने का माहौल न डाले। और हमारे वहाँ तो अजीब बात हो गई, एक काम होता है 3 औरतें साथ में जाती है, अब पता नहीं क्या क्या लाया नहीं होती, बाजार में न जाओ और असर से मगरिब अपने मुसल्ले पर बैठो, अपने मामूलात पूरे करो। मगरिब के बाद सूरह सजदा पढ़ लो, सूरह तबारक पढ़ लो, सूरह वाक़िया पढ़ लो, सूरह मुल्क पढ़ लो, ये सब चीज़ें पढ़ लो। ईशा के से पहले खाने से फारिग हो गए, फिर ईशा के बाद फौरन आराम कर लो, ईशा के बाद कोई बात नहीं। और मोबाइल को अपने घरों से ख़त्म कर दो। मोबाइल ने हमारे घरों में आग लगा दी है, हमारे बच्चों को ये ज़ाहिर कर रहे हैं, हमारे बच्चे ख़राब हो जाएंगे। मोबाइल अगर आपकी ज़रूरत की चीज़ है तो बगैर वो स्क्रीन का बटन वाले मोबाइल अपने घर में बसाओ, छोटे मोबाइल अपने घर में बसाओ। अभी हमारे दोस्त है, मैं उनको पूछता हूँ, अक्सर ये कहते हैं कि हमारे घर में अभी मोबाइल नहीं है। हाँ, मेरे घर में भी अभी ऐसा मोबाइल नहीं आया, मेरे घर में नहीं आया। हाँ, तो हम इसको लाजिम पकड़ें। हमारे कई साथियों को मैंने मस्जिद में पूछा, नहीं हमारे घरों में भी ये मोबाइल नहीं आए, इस मोबाइल को अपने घर में मत आने करो, ये आपके घर को आग लगा देगा। इसलिए बहनों अपने ऊपर पाबंदी करो, ईशा के बाद आराम कर लो, फिर तहज्जुद में उठकर अल्लाह के सामने आवाज़ करो। तो इंशाअल्लाह जीना भी मज़े का, मरना भी मज़े का, और इंशाअल्लाह जिस दिन हम दुनिया से जाएंगे ना, हमारी औलाद हमारे पीछे हमारी राहत का ज़रिया बनेगी, हमारे आँखों की ठंडक बनेगी। इसलिए गुजारिश है कि ये बयान को खाली से असर न ले, हम जिस सतह पर उससे आगे की सतह पर जाना है, जो काम हमसे छोटे हुए हैं उसको करना शुरू कर देना है, और इस फिक्रों के साथ अपने मर्दों को भी अल्लाह के रास्ते पर भेजना है, और आप बहनें भी अपने अज़ाइब करो। माशाअल्लाह हमारी मस्जिद में 25 तारीख से 4 महीने की जमात जारी है। हमारे आरिफ भाई हैं, आरिफा जी, उनके साथ जमात जारी है और उनके साथियों के साथ जाने वाले हैं, और 3 दिन की जमातें जाती रहती है। अभी भी 2-3 दिन की जमातें गई हुई है, और इंशाअल्लाह शायद सनीचर से जमात और जाने वाली है 3 दिन की, तो 3 दिन के भी अज़ाइम करो, 4-4 महीने के भी अज़ाइम करो। अभी माशाअल्लाह हमारे इसी घर के हमारे भाई हारून हैं, वो चिल्ले की जमात लेकर गए हुए हैं, तो अब जमातें जारी है, हम हमारे घर के मर्दों को भेजें, इसके साथ साथ अपनी घर की तालीम और उसका माहौल उसकी हम फिक्र करें। और आप बहनें जिस तरह की बहनें माशाअल्लाह के रास्ते में आइए ना, अपनी मुस्तरात की जमात की तरतीब बनाओ। जो बहनों के 3 दिन लगे वो 3 दिन शुरू करें, जिनके 3 दिन लगे हैं वो 10 दिन के लिए हिम्मत करें, जिनके 10 दिन ले गए हैं लगे हैं वो 40-40 दिन की हिम्मत करें, जिनके चिल्ले लगे हैं वो बाहर मुल्कों में जाने का ज़हन करें। इंशाअल्लाह हमारा जीना काम का हो जाएगा, और इंशाअल्लाह हम दुनिया से बहुत बड़ी आखिरत तक कमाई होते जाएंगे। अल्लाह हमें से तौफीक दे, कबूल फरमावे। इसलिए हल्के लगाओ और तश्कील करो, और जो नाम आए वो हमको मस्जिद में भेज देना। हम हमारी दुआ पढ़ते हैं, आपकी नहीं पढ़ते हैं। जब हमारे आपकी तश्कील पूरी हो जाए फिर आप सुबहानल्लाह नहीं पढ़ के चले जाना। अल्लाह हमें तौफीक दे, कबूल फरमावे। और दुआओं का बहुत एहतमाम करें, हम दुआओं के मोहताज हैं। दुआ बड़ी चीज़ है, अल्लाह सारे काम दुआओं से बनाते हैं, इसलिए हर नमाज के बाद दुआ करो, ज़रूर दुआ करो। कुरान पढ़कर हर नेक अमल के बाद दुआ करो, तस्बीह पढ़कर दुआ करो। हम हमारी आजकल दुआओं में बहुत कमी है, हालांकि सारे मसलों का हल तो अल्लाह ही के हाथ में है, सारे काम अल्लाह ही बनाते हैं, हम दुआ नहीं मांगते। इसलिए रोज़ाना आधा घंटा वक्त निकाल कर ज़रूर दुआ मांगें, और तहज्जुद का वक्त जो है दुआओं की कबूलियत का सिरा मांगें। अंधेरे के तीर निशाने पर रखते हैं, इसलिए कोशिश इसकी करें कि तहज्जुद के वक्त में ज़रूर दुआ मांगें। और इसी तरह हर फर्ज नमाज के बाद, कुरान की तिलावत के बाद रोज़ाना बस इतना नतीजा दो कि हम दुआएं मांगेंगे। हम 10 मिनट से शुरू करें, 15 मिनट, आधा घंटा ज़रूर दुआ मांगें। तो जिन बहनों की दुआ का एहतमाम नहीं है वो भी तय करेंगे इंशाअल्लाह। आज से अल्लाह के सामने रोएंगे, दुआएं ज़रूर मांगेंगे। अल्लाह हमें तौफीक दे। और तश्कील कर लें, जब तश्कील हो जाए उसके बाद हम लोग पर्चे में